نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الحج کا آخری رکوع نمبر 10 اس کا ترجمہ اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال اللہ کے سوا پوچھتے ہو، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے اس چیز کو اس مکھی سے بھی چھڑا نہیں سکتے۔ کتنا بے بس ہے طالب عابد بھی اور مطلوب معبود بھی۔ آیت نمبر 73 اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ان کے پاس نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ جو ہے کوئی اور ایسی ثبوت ہے کہ جس سے یہ خدا ثابت ہو جائے، اور یہ محض ان کی جہالت اور حماقت ہے۔ اس کے بعد ان کے ایک فعل کو اس طرح مثال دے کے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس سے ان پہ اپنی حماقت اور اپنی جہالت آشکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جن بے جان بتوں کو تم اپنا کارساز اور حاجت روا اور اپنا خدا سمجھتے ہو، اگر تم ان کی حقیقت پر غور کرو تو کائنات کی خوبصورت اور مفید اور بڑی بڑی چیزوں کو تم رہنے ہی دو۔ ٹھیک ہے، صرف چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی مثال تمہیں بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ سب مل کر ایک مکھی ہی بنا دیں جو بالکل حقیر اور کمزور سی چیز ہے، پھر فرمایا مکھی بنانا تو کچا، ان بیچاروں میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے واپس لے سکیں۔ اور جن معبودوں کی بے بسی کا یہ عالم ہے، تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور جسے ایجاد و اختراع کی حیران کن صلاحیتیں بخشی گئی ہیں، وہ اگر انہیں اپنا معبود بنا لے تو دنیا میں اس سے بڑی حماقت اور ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی اس لیے تو اس کو شرک و ظلم عظیم کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اتنی بڑی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یہ ثبوت ہے، اگر وہ اپنی انہی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کے خدا کی ذات کو نہ پہچانے تو واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ شرک جو ہے اسی لیے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ طالب اور مطلوب دونوں جو ہیں، یعنی کہ بت بھی اور جو اس کے پجاری ہیں، وہ دونوں جو ہیں نہایت ہی، اب یعنی کہ ان پہ ترس آ رہا ہے اور ان کی حرکتوں پہ غصہ تو آ رہا ہے، غضب تو ایک بھڑک رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن انتہائی قابل رحم ہے کہ اس قدر حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں۔ اور جو ایسے بے بس بتوں سے مانگے گا، ظاہری بات ہے اس کی اپنی بے بسی کا کیا عالم اور کیا حال ہوگا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بے بس پیدا نہیں کیا۔ آیت نمبر 74 اور ان کافروں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کرنا چاہیے تھی۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اب ان نالائکوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کبریائی کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، اور ویسے کلی حماقت کا ارتکاب جو ہے وہ کرنے لگ گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بیان توحید کے بعد اب رسالت جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولید وغیرہ جو تھے کافر، وہ کہا کرتے تھے کہ انسانوں میں سے کسی تو ہمیں بنایا ہوتا۔ ارشاد ہے کہ انتخاب اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، تمہاری پسند و ناپسند کو دخل نہیں، تم نہیں جان سکتے کہ کون اس بار امانت کو اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، تمہارا متعرض ہونا تمہارا کج فہمی کی انتہا ہے، کیونکہ تمہاری کج فہمی کی اس قدر انتہا ہے کہ تم جو ہے جب اللہ کی ذات کا ہی اندازہ نہیں لگا سکتے تو اس کے رسول اور اس کے نبی کی ذات کا اندازہ کیا لگاؤ گے۔ آیت نمبر 76 اور ان چیزوں کو خوب جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اے ایمان والو، تم رکوع کرتے رہو اور سجود کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور دیگر نیک کام کیے جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آیت نمبر 77 اور 76 جو ہے وہ پڑھی گئی، اور 77 میں سجدہ ہے، جو سن رہے ہیں ان سب نے، سننے والوں پہ سجدہ جو ہے وہ واجب ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں جو وہ کر رہے ہیں، جو ان کے آگے اور پیچھے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر اب اہل ایمان کی طرف مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے کفار کی حماقتوں کا ذکر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بندگی کا حکم دیا، اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کائنات تمہیں عطا کر دی، کہ زمین کی پستیاں، پہاڑوں کا سکون، دریاؤں کی روانیاں، ہر چیز تمہیں عطا کر دی، پھولوں کی مسکراہٹیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور اپنی ہمت، تمہیں اتنی ہمت اور صلاحیت بھی کہ تم ان کی تسخیر بھی کر لو،
اور اس کے بعد ایسی بندگی کا حکم دیا جا رہا ہے جو صرف زبان تک محدود نہ ہو بلکہ رکوع و سجود میں مقید نہ ہو، جو مساجد اور عبادت گاہوں کے دروازوں پر آ کر ختم نہ ہو جائے، بلکہ ایسی بندگی جس کی زندگی کے ساتھ ہمہ وقتی تعلق ہو، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام فل کوڈ آف لائف ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اب تمہاری زندگی میں جتنی مرضی خوشیاں یا غم آ جائیں یا جو بھی ہو، جو بھی حالات ہوں، اب بندگی جو ہے اس کا قرینہ وہ تم ادا کرتے رہو، اسی قرینے سے بندگی کو ادا کرتے رہو جو بندگی کا قرینہ ہے، تاکہ کیا ہو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آیت نمبر آگے 78، اور نماز، ظلم، قیام، عمل و تکریم انسانیت کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اور اس نے تمہیں منتخب فرما لیا اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ ہو جاؤ۔ بس اس مرتبہ پر فائز رہنے کے لیے تم نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے۔ بس وہ کتنا اچھا کارساز ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اسی آیت سے اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کی جامعیت اور معاونیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر مومن کو یہ ازبر ہو اور وہ اسے اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ اسٹارٹنگ میں کہہ دیا کہ جہاد کرو، اور جہاد کیسے کرو؟ جیسے جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی کہ جہاد اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ کرو، جس طرح اپنے ظاہری دشمنوں سے تم جہاد کرو، اسی طرح سے اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف بھی جہاد کرو۔ جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کا مقابلہ زور بازو کے ساتھ بھی کرو اور زبان سے بھی۔ گویا دشمن کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی لگا دینا لفظ جہاد کے مفہوم میں داخل ہے، اور امکانی وسائل مہیا کرنے میں، جنگی تدابیر میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے میں اگر کسی قسم کی غفلت برتی جائے گی تو گویا ایسی ادھوری کوشش کو قرآنی اصطلاح میں جہاد کا نام دینا زیادتی ہوگی۔ یعنی کہ جو بھی ہم نے محاذ اپنے لیے چنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جہاد کرنا ہے، چاہے وہ میدان جنگ ہے، چاہے وہ قلم کا میدان ہے، اور چاہے وہ نفسانی خواہشات پہ قابو ہونے کا میدان ہے، اس میں کسی قسم کا غفلت یا صبر و استقامت کے بغیر ہم کریں گے تو ہمیں کبھی بھی ہمارے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑی بات کہ اس جہاد کا مقصد ہماری اخروی جو ہے وہ زندگی ہو، یہ دنیا کا فائدہ اور دنیا کی منافعت نہ ہو، اور یہی وہ چیزیں تھیں، یہی وہ جانثاری تھی، فدایت تھی، یہی وہ بے مثال صبر و استقامت تھا کہ جس کے باعث امت مسلمہ کی جنگ دوسری قوموں کی جنگوں سے انتہائی مختلف ہوا کرتی تھی، اور اس کے غرض و غایت اور مقاصد ہی کیونکہ مختلف ہوتے تھے، اور پھر وہ جب امت مسلمہ نے اپنے مقاصد تبدیل کر دیے تو پھر وہ انہی جنگوں میں ہارنے لگ گئی۔ اسی طرح کہا حق کا جہاد ہی کہ جہاد کرو تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرنے کے لیے خون کے دریا بہتے ہیں تو پھر بہنے دو، اگر کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں تو لگنے دو، رنگ رنگیلی جوانیاں اگر رائے حق پہ قربان ہو رہی ہیں تو ہونے دو، جب تک تمہاری جان میں جان ہے اسلام کا پرچم سرنگوں نہ ہونے دو۔ حضرت جعفر کے ایک ہاتھ کٹ گیا تو جھنڈا جھپٹ کر دوسرے ہاتھ میں لیا، تھام لیا، اسی طرح اگر دوسرا ہاتھ بھی کٹ جائے تو اپنے دانتوں سے پکڑ لو، جیسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کیا، اور تمہارا جسم اگر تیر اور سنان کے جو ہے اس سے چھلنی بھی ہو جائے تو اسلام کی عظمت و ناموس کو اگر تم اپنی جان دے کر بھی بچا لو تو تم سے زیادہ سرخرو اور کامیاب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہ اگر اس طرح کی قوت ارادی، عزم و قربانی اگر میدان جنگ میں ہمیں ضرورت ہے، اسی طرح شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی انہی صفات کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے جو اپنے آپ کو مخلص ترین دوست ظاہر کرتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہو، ان سے دوستی نہ لگاؤ جب اگر وہ حقیقت میں آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے۔ اسی طرح سے جو یہ نفس ہے مختلف خواہشات میں ہمیں گھیرے رکھتا ہے، تو اس کا قلم کرنے کے لیے بھی اسی طرح سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی اسی طرح سے ہمیں ایک جہادی تلوار کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا سر بھی قلم کر دیں، کیونکہ کہا گیا کہ تمہیں دین حق کے لیے جو باطل سے ٹکرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بڑے محبت اور کریمانہ انداز میں جو ہے وہ اس کی وجہ بیان فرما دی کہ اقوام عالم کی بھری انجمن سے اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ نے چنا ہے، اور حق کی پاسبانی کا فخر جو ہے وہ تمہیں بخشا ہے، اور مکارم اخلاق کی تکمیل بھی تمہیں سونپی گئی ہے۔ اسی لیے تم غور و فکر کرو کہ تمہیں کتنا بڑا اعزاز بخشا گیا ہے اور کس قدر تمہاری قدر کی گئی ہے۔ تو اب اگر تم نے ان رکاوٹوں کو نہ ہٹایا جو تمہارے راستے میں کھڑی کی جا رہی ہیں، اور اپنا جو تمہاری دین کی نشر و اشاعت کا فریضہ ہے وہ تم نے جو ہے وہ پورے طریقے سے ادا نہ کیا،
پھر خود ہی فیصلہ کرو کہ اگر تم نے اس نور ہدایت کو عام نہ کیا تو پھر انسانیت جو ہے وہ کیسے اس نور کو حاصل کرے گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ اور اس آیت میں جو ہوا اجتباکم تکمیل کے لیے چنا گیا ہے، تمہیں اس کا ضرور پاس ہونا چاہیے اور تمہیں اپنی لاج ضرور رکھنی چاہیے۔ اور اگر ہم نے آج یہ فریضہ انجام نہ دیا اور ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے لوگوں تک نہ پہنچایا، اور دین اسلام کو جہاں جہاں نقصان پہنچ رہا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول ہے، چاہے وہ نیشنل لیول ہے ہمارا، یا ہمارے گلی محلے اور ہمارے خاندانوں کی بات ہے، یہاں پر ہم نے آج اپنے دین کو پروٹیکٹ نہ کیا تو پھر یہ سب کون کرے گا؟ اور ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم کس قدر ظلم اور زیادتی کا شکار ہوں گے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ملت ابراہیمی کے برحق سراپا میں برکت اور سب اقوام عالم کے لیے جو ہے یہ وہ دین ہے، اور یہی وہ دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور آقا علیہ السلام یہ دین آگے لے کر چلے ہیں، اور دین میں تمام طرح کی چیزیں جو ہے مکمل کر دی گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے پورے اس دین کو ہمیں دکھا دیا ہے، چاہے مکی زندگی دیکھیں، مدنی زندگی دیکھیں، آقا علیہ السلام کا جو بھی آپ کردار دیکھنا چاہتے ہیں، سپہ سالار دیکھ لیں، وصیت باپ دیکھ لیں، لیڈر دیکھ لیں، بھائی دیکھ لیں، والد دیکھ لیں، جو بھی دیکھ لیں، جو بھی کردار دیکھ لیں، تو آپ کو مکمل ایک جو ہے وہ ہر چیز مکمل طور پر ملے گی، وہاں سے ہر طرح کی ہدایت و رہنمائی ملے گی۔ خیر سے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ وہ رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ بیسیکلی یہ آیت جو تھی، آیت نمبر 78، یہ آخری آیت جو تھی، یہ بہت طویل اور تفسیر طلب آیت ہے۔ کبھی آپ لوگوں کو فرصت ملے تو اس آیت کو حضور تفصیل سے پڑھیں۔ اس آیت میں ہمیں پوری زندگی کا جو نظام حیات ہے اور جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے اور ہمیں جو امت مسلمہ بنایا گیا، اس پوری کا جو ہے وہ ایک طویل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، طویل طریقے سے، انتہائی کہنے کو صرف ایک آیت ہے، لیکن پوری امت مسلمہ کا ضرور عروج اور زوال اور علیہ السلام کی زندگی سب اس آیت کے اندر سموئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی، اپنے دین کو آگے پھیلانے کی اور دین کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے، ہمیں وہ ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔